رانا صاحب میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا آپ کو میں بیان سنوا دوں میاں افتخار حسین صاحب کا، جن پر خود بھی کئی حملے ہوئے اور ان کا جو بیٹا تھا اس کو بھی ایک دہشت گرد حملے میں شہید کیا گیا، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں گورنر خیبر پختونخوا۔ تو آپ اور ان کا تعلق پیپلز پارٹی، ذرا سنیں میاں افتخار حسین صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو یا خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں آپریشن کی یہ آغاز کر دیتے ہیں۔ یہ تجربہ گاہ ہے، انہوں نے ہزاروں آپریشن کیے، کامیاب کیوں نہیں ہو رہے؟ کہ اس کی جڑیں جو ہے وہ پنجاب میں ہے۔ یہ جو دہشت گردوں کے ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ پنجاب میں ہے۔ 70 کالعدم تنظیمیں وہاں پہ موجود ہے۔ آج تک کس کالعدم تنظیم کے خلاف وہاں پہ آپریشن ہوا؟ اگر آغاز کرنا ہے تو ان سے کرو۔ تو رانا صاحب، میاں افتخار حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے آپریشن کا آغاز کرنا ہے تو پنجاب سے کریں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں مجھے میاں افتخار صاحب کا بے حد احترام ہے۔ وہ شہید کے والد ہیں، خود انہوں نے اس بارے میں بڑی جو ہے وہ دکھ اٹھائے ہیں، لیکن میں معذرت سے کہوں گا کہ ان کی یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ کوئی 70 تنظیمیں نہیں ہیں پنجاب میں، کوئی اس قسم کا معاملہ پنجاب میں نہیں ہے۔ پنجاب میں جو سی ٹی ڈی ہمارے دور میں جو ہے وہ بنی تھی، اس نے حقیقتاً پنجاب سے جو ہے وہ دہشت گردی کو بالکل ایریڈیکیٹ کر دیا، جڑ سے اکھاڑ دیا۔ پنجاب میں اس وقت کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے، بتائیں مجھے کوئی ایک آدمی اٹھ کے کہے کہ جی پنجاب میں کوئی بتا خوری ہو رہی ہے یا پنجاب میں یہ کوئی واقعات، بلکہ وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، کوئی اکا دکا واقعہ کہیں ہو جائے تو ہو جائے۔ کے پی کے میں اس وقت صورتحال جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ آپریشن وہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپریشن نہیں ہو رہا تھا تو اب عزم استحکام آپریشن شروع کیا گیا۔ یہ جس طرح سے آپ نے 8-9 نام لیے ہیں، یہ ہر 2 سال بعد یا سال بعد جو ہے وہ آپریشن کو ری نیم جو ہے وہ کیا جاتا ہے، کہ نئے عزم کے ساتھ، ایک نئی جو ہے وہ پریپریشن کے ساتھ۔ باقی آپریشن تو کے پی کے میں جو ہے وہ کنٹینیوس ہے، ایک دن کے لیے بھی نہیں رکا، اور ان آپریشنز کی وجہ سے ہی یہ سوات میں جو امن آیا کیسے آیا ہے، ورنہ سوات کے جو حالات تھے، اگر وہ حالات اسی طرح سے قائم رہتے تو آج پھر سوات میں کیا صورتحال ہوتی؟ آج جو ہے وہ سوات میں لوگ جو ہے وہ یعنی وزٹ کے لیے یا وہاں پہ آؤٹنگ کے لیے جو ہے وہ میرا خیال ہے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں۔ تو کیا یہ ممکن تھا سوات آپریشن سے پہلے؟ اور اسی طرح سے جو دوسرے آپریشن میں ان کے اثرات ہوئے ہیں اور دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ ہمارے جوانوں نے، ہمارے افسروں نے شہادتیں جو ہے وہ پائی ہیں، تو وہ کیا کوئی جو ہے وہ کوئی انسیڈنٹ، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پوری کمٹمنٹ اور ڈیووشن کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ جی ہمایوں محمد صاحب، دیکھیں اس طرح ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے دہشت گردوں کو ہینڈل کرنا ہے یا ان کو آپ نے مارنا ہے یا ان کو ایلیمنیٹ کرنا ہے، لیکن آپ تھوڑا سا ذرا آپ دیکھیں کہ دنیا نے دہشت گردی کو کس طریقے سے ہینڈل کیا، چاہے وہ منیلا میں تھا، چاہے وہ تامل ٹائیگرز کا تھا، تو چاہے وہ IRA تھا، ان کو کس طریقے سے، کیا ان کے ساتھ لڑ جھگڑ کے ختم کیا یا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کسی جگہ پہ کیا؟ کیوں دیکھیں یہ جو ٹیررزم ہوتی ہے نا، یہ سنگل فیسٹ نہیں ہوتی، اس کے ملٹیپل فیسٹس ہوتے ہیں، تو آپ نے ہر فیسٹ کو اکارڈنگ ٹو دا میرٹ آپ نے اس کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے۔ تو میری تو سجیشن ہمیشہ یہی تھی کہ ان سب کو آپ مختلف طریقوں سے کریں۔ اگر ہم کوئی صحیح کام کر رہے ہوتے تو یہ کم از کم پچھلے 20 سال سے، آپ 2003 کی بات کر رہے ہیں، اس وقت سے آج تک 21 سال ہو گئے ہیں، تو اگر ہم 21 سال سے ایک کام کر رہے ہیں اور اس کو ہم نہیں ٹھیک کر پا رہے تو مے بی ہم اس کو صحیح طریقے سے ایڈریس نہیں کر رہے، تو آپ کو تھوڑا سا اسے پیچھے ہٹ کے کرنا ہوگا until unless there are some other associated things جو ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا دوسرا سوال یہ ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے بات کی، مولانا صاحب نے اپنے اس میں کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ DI خان میں آج کل شام کے بعد، اور لٹرلی لوگ کہتے ہیں شام کے بعد وہاں پہ اسٹیٹ کی تو ریٹ ہی نہیں ہے، وہاں پہ نہ پولیس کی ہے، وہاں پہ نہ آرم فورسز کی، کسی کی نہیں ہے، وہ لوگ کھلے پھر رہے ہیں۔ اچھا اس کے بعد چلے جاتے ہیں، چلو ان کو چھوڑ دیں، مجھے بات بتائیں کچے کے ڈاکوؤں کے لیے ہم نے آج تک کیا کیا ہے؟
کیا وہ لوگ ٹیررزم نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وہ لوگ جا کے وہاں پہ یہ جو سویلینز ان کو نہیں کر رہے ہیں؟ اب آ جاتے ہیں کے پی کی طرف. کے پی پچھلے کتنے سالوں سے بلیڈ کر رہا ہے, مسلسل بلیڈ کر رہا ہے, اور ہم اس زخم کو بار بار تازہ کر رہے ہیں. آپ سوچیں کہ چاہے وہ مومند ہو, چاہے وہ باجوڑ ہو, یا جس جگہ پہ ہو, وہاں کے جو انٹرنلی ڈسپلیسڈ لوگ تھے ان کو آج بھی پرابلم ہو رہی ہے. آپ کبھی ان لوگوں کے ساتھ کر کے دیکھیں, اگر آپ لوگوں نے ان کو ایڈریس کرنا ہے, میرا یہ خیال ہے کہ اس میں جو وہاں کے لوکلز ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھیں, ان کے ساتھ ڈیٹیل میں کر کے کریں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بھی ہم اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر پائیں. کیونکہ انٹل انلیس آپ کی جو لوکل پاپولیشن آپ کے ساتھ نہیں آئے گی, ان کو آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا, آپ کا یہ سارا جو کام ہے جو اچھی نیت سے شاید ہو رہا ہو وہ بیک فائر کرے گا. آپ نے اگر کرنا ہے, آپ کس کے لیے کر رہے ہو؟ عوام کے لیے کر رہے ہو نا, ٹھیک ہے. تو عوام کے لیے کر رہے ہو تو عوام کو پہلے آپ اپنے کانفیڈنس میں تو لو, ان کو بتاؤ کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہاں پہ جو لوگ لوکل ہوتے ہوں وہ آپ سے بہتر آپ سے کوئی چیز سمجھتے ہو سکتا ہے وہ اس چیز کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر لیں. آپ خود مومند ہیں, آپ کو یاد ہے کہ 2003 میں جب جنرل اورگزئی صاحب کور کمانڈر تھے پشاور کے, اور انہوں نے جب فوج کو آپ کے علاقے میں بھیجا, میں اس وقت وہاں موجود تھا, تو پھولوں کی پتیاں پھینکی گئی فوج پہ, لیکن 6 مہینے کے بعد, 1 سال کے بعد اٹیک شروع ہو گئے. ایگزیکٹلی. تو لیکن اس وقت بھی تو اعتماد میں لے کے کیا گیا تھا, وہ پتیاں پھینک رہے تھے پھولوں کی. دیکھیں بات یہ ہوتی تھی, فیئر انف نا, ہم نے کیا ایک چیز کر کے دیکھا, ہم نے اس کا ریئیکشن دیکھ لیا, ہمیں پتہ چل گیا کہ دیٹ از ناٹ دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. سو وائی آر وی ڈوئنگ اٹ اگین؟ اگر ہم نے ایک چیز کیا تھا, میں نے ایک کام کر لیا اور مجھے اس کا ریئیکشن غلط نظر آیا ہے, مجھے جو میں چاہتا تھا وہ نہیں اچیو کر پایا, الٹا مجھے وہاں سے زیادہ پرابلم ہو گئی, تو میں آج دوبارہ وہ کیوں کرنا چاہ رہا ہوں 20 سال بعد؟ میں نے 20 سال میں سیکھا کیا ہے, اپنے کاموں سے کیا سیکھا ہے, ٹیک ہوم میسج کیا تھا ہمارے اس میں, یا ہم لوگ ٹیک ہوم میسج لیتے ہی نہیں ہیں, ہم ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژنز کرتے ہی نہیں ہیں, ہمارے دماغ میں جو آ گیا, جس کے دماغ میں جو آ گیا اس نے وہ کر دیا ہے. Is this how? کیا اس طریقے سے ہم کر لیں؟ دیکھیں دنیا کیوں آگے نکل گئی ہے. 1980 میں پاکستان چائنا سے, انڈیا سے, ملیشیا سے, سنگاپور سے, ان سب سے مالدار تھا. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے کیا ایسے غلط ڈیسیژنز لے رہے ہیں کہ ہم لوگ پیچھے رہ گئے, سارے آگے چلے گئے. اچھا رانا صاحب, اس میں اب یہ ٹھیک ہے, اس میں آپ کا ایک موقف ہے کہ یہ جو آپریشن عزم استحکام ہے یہ پاکستان میں استحکام کے لیے بڑا ضروری ہے, لیکن ہمایوں مومند صاحب جو ہیں انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ کچے کا علاقہ جو کہ پنجاب میں بھی ہے اور سندھ میں بھی ہے, وہاں پہ ابھی تک صورتحال خراب ہے, اور بہت سی جو سڑکیں ہیں, نیشنل ہائی ویز ہیں, وہ 5-6 بجے کے بعد وہاں پہ ٹریفک بند ہو جاتی ہے. جس طرح کہ ڈی آئی خان اور ٹانگ کے علاقے جو ہیں وہاں پہ بھی شام کو سڑکیں ویران ہو جاتی ہیں. تو ایک جگہ پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹی پی ہے اور دوسری جگہ پہ ڈاکو ہیں, تو کیا پنجاب میں اور سندھ میں جو کچے کا علاقہ ہے وہاں پر بھی آپریشن نہیں ہونا چاہیے؟ جی بالکل. دیکھیں جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے کہ کچے کے علاقے میں, جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ 5-6 بجے کے بعد وہاں سے جو ہے وہ بالکل گزرنا ممکن نہیں ہوتا, اور جس طرح سے انہوں نے ڈی آئی خان کی, جو کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کا اپنا شہر ہے, تو وہاں پہ بھی مغرب کے بعد جو ہے وہاں پہ گورنمنٹ کی کوئی ریٹ نہیں ہوتی. تو اس کے اب 2 ہی اس کے طریقے ہو سکتے ہیں, یا تو یہ ہے کہ دہشت گردوں سے اور ڈاکوؤں سے جو ہے وہ بات کی جائے, یا پھر یہ ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ریٹ کو جو ہے وہ قائم کیا جائے, ان کے خلاف آپریشن کیا جائے. اب آپ نے یہاں پہ مذاکرات بھی کر کے دیکھ لیے ہیں, اور اب اس کے بعد پھر اس کے سوا اور پھر کیا چارہ رہ جاتا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ آپریشن کیا جائے. دیکھیں ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز نے بڑی قربانیاں دے کے جو ہے یہ دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے اور بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں. دراصل اس ایشو کے, اس مسئلے کے ختم نہ ہونے کی وجہ کوئی فورسز کی ناکامی یا کوئی کمی نہیں ہے, اس کی وجہ جو ہے وہ افغانستان ہے. افغانستان کے حالات ہیں, وہاں پہ جو تبدیلیاں ہوئی ہیں, وہاں پہ جو ہوتا رہا ہے, جو ہو رہا ہے, تو وہ جو حالات ہیں اس کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے وہ معاملات کنٹرول نہیں ہو رہے. وہاں پہ انڈیا بھی بیٹھا ہے, وہاں پہ دوسرے ہمارے دشمن ملک اور ان کی ایجنسیز بھی بیٹھی ہیں. تو ان حالات کی وجہ سے جو ہے
یہ معاملہ جو ہے یہ بلیڈ کر رہا ہے، ورنہ ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز اور ہمارے لوگوں کی قربانیوں میں، وہ سویلین ہوں یا فورسز کے لوگ ہوں، کوئی کمی نہیں ہے۔ اچھا رانا صاحب، جب کابل پہ اشرف غنی کی حکومت تھی اس وقت بھی ہم یہی کہتے تھے جی وہاں پہ انڈیا بیٹھا ہوا ہے، اب وہاں پہ طالبان کی حکومت ہے اور ابھی بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جی وہاں پہ انڈیا بیٹھا ہوا ہے، تو یہ انڈیا کی کامیابی اور پاکستان کی ناکامی نہیں ہے؟ نہیں، اس میں کامیابی یا ناکامی کی میرا خیال ہے کہ بات کرنے سے پہلے یہ بات کی جانی چاہیے کہ انڈیا وہاں پہ جو ہے وہ بہت سارے بزنسز میں انوالو ہے، انڈیا کی وہاں پہ پریزنس ہے، اور وہاں پہ وہ طالبان جو طالبان ہے تو پاکستان سے گئے ہوئے لیکن ابھی تک وہاں پہ موجود ہیں، وہ وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ان کارروائیوں میں جو ہے وہ ملوث ہیں۔ اس کے اوپر افغانستان کی حکومت سے جو ہے وہ متعدد بار بات ہوئی ہے، اب بھی بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر مختلف حل بھی کبھی انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آپ سپورٹ کریں، ہم ان کو ذرا دور جو ہے وہ شفٹ کر دیتے ہیں، ہم ان کو روک رہے ہیں، وہ نہیں روک رہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سائیڈ بائی سائیڈ جو ہے وہ چل رہی ہیں، اور انڈیا کیونکہ دشمن ملک ہے، وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے پہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، تو اس لیے ہمارا یہ جو ہے وہ یقین ہے یا ہمیں یہ اسیسمنٹ ہے کہ وہ وہاں پہ اس خرابی میں اس کا کسی نہ کسی حد تک اس کا ہاتھ ہے۔ لیکن اب یہ طالبان جو وہاں پہ بیٹھے ہیں، انہی کے ساتھ تو یہ پھر بات ہوئی تھی، اور ہمایوں محمود صاحب کی پارٹی کی حکومت تھی، انہوں نے بڑا زور لگا کے بڑے آرگومنٹ کہا کہ جو ان کے ساتھ بات کرنی ہے ان کو واپس آنے کا موقع دینا ہے۔ اب جو واپس لوگ آئے ہیں یا جن کی کے پی کے میں پریزنس ہے، ٹوٹل 4 سے 5 ہزار ان کی تعداد ہے۔ اب یہ 4-5 ہزار لوگوں کو اگر آہنی ہاتھوں سے نہ دیا جائے، ان کے خلاف آپریشن نہ کیا جائے، تو انہوں نے جو ہے وہ پورے ملک کو 25 کروڑ کی آبادی کو جو ہے وہ یرغمال بنایا ہوا ہے، پورے کے پی کے کو جو ہے وہ انہوں نے مفلوج کیا ہوا ہے، تو ان کے خلاف آپریشن کے علاوہ پھر دوسرا طریقہ تو مذاکرات کا ہے جو ناکام ہو چکا ہے، تو اس لیے اب اس کے علاوہ تو کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ جی فیصلہ کر لیا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، آئی ریسپیکٹفلی ڈس ایگری ود دیم، ٹھیک ہے۔ اچھا میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں، ان کے اپنے پارٹی کے ایک صاحب ہیں جو ان کی پارٹی کو چھوڑ چکے بیکاز آف دا وے دے آر، عباس افریدی صاحب، وہ کل ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ وہ اس وقت افغانستان میں اپنا بزنس شفٹ کرا رہے ہیں، بعض چیزیں کتنے پاکستانی ہیں جو کے پی میں وہ وہاں کر لیں۔ ہم لوگوں نے آج تک جو ہمارا نیبر ہے، ہم نے آج تک اس کے ساتھ پراپر طریقے سے انگیج نہیں کیا، پورا سینٹرل ایشیا ہمارا وہاں پہ پڑا ہوا ہے، ہم اس کے ساتھ لنک نہیں کر پا رہے۔ اچھا اس وقت اگر آپ افغانستان میں چلے جائیں، جتنا امن وہاں پر ہے، وہ عباس افریدی صاحب کے یہ الفاظ تھے کہ جب میں ادھر ہوتا ہوں میں ایٹ پیس ہوتا ہوں، اپنی فیملی کے ساتھ پھر رہتا ہوں، کوئی کچھ نہیں کہتا، جو ہی میں پاکستان میں آتا ہوں مجھے ٹینشن ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں نا، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نیگوسیشنز فیل ہو گئی تھی اور ہم لوگ اب تو ابھی آئینی آج سے کرنا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، 2001 سے لے کے یہ 2-3 سال پہلے تک امریکہ افغانستان میں کرتا رہا، کچھ کر سکا ہے؟ نہیں کر سکا۔ اینڈ میں کیا کیا؟ اینڈ میں وہاں سے جانا پڑا۔ آپ کو نیگوسیشنز کے ساتھ ساتھ آپ کو ملٹی فیسٹس اور آؤٹ آف دا باکس دیکھنا پڑے گا۔ لیکن ہمایوں بھائی، جو دوحہ ایگریمنٹ تھا، دوحہ ایگریمنٹ، اس کی وجہ سے امریکہ افغانستان سے واپس گیا، اس کو رسپیکٹ تو نہیں کیا گیا، اس ایگریمنٹ پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اور ابھی بھی اب اس دوحہ ایگریمنٹ کے جو سگنیٹریز ہیں اب وہ دوبارہ مل رہے ہیں، اور وہاں پہ اب طالبان بھی جائیں گے اور وہ یہ ڈسکس کریں گے جی دوحہ ایگریمنٹ پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا۔ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دیٹ از اگر آپ لوگ جب آپ لوگ کسی لیٹس سے ایک ٹیررسٹ کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس میں 2-3-4 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک اس کا نیریٹو کسی بات پہ وہ بلڈ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نیریٹو کے اوپر وہ بعض جگہ سے ایک نرسری سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے کہ یار دیکھو میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ جب آپ ان کو ایڈریس کرتے ہو، آپ نے ان مختلف فیسٹڈ کو ڈفرنٹ طریقے سے ایڈریس کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے جو ہارڈ لائنرز ہیں، فار ایگزامپل پی ایم ایل این میں ہارڈ لائنر ہے رانا ثناء اللہ جیسے، جو کہ
کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور انہوں نے 25 مئی کو کسی حد تک گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں ایسے لوگ بھی ہیں آپ کی پارٹی میں کون ہے؟ ہر ایک میں ہوتا ہے, ہر پارٹی میں ہوتا ہے, آپ کی جو انڈسٹری ہے اس میں بھی اس قسم کے لوگ ہیں, ہر جگہ پہ ہوتا ہے, لیکن آپ نے ان سب کو الگ الگ طریقے سے ایڈریس کرنا ہوتا ہے. جو ہارڈ لائنر ہوگا اس کے ساتھ آپ ڈیفرنٹ طریقے سے کریں گے, جو باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ ڈیفرنٹ. تو آپ نے سب سے پہلے ان کے نیریٹو مارنا ہے, وہ کس نیریٹو کے جا رہے ہیں آپ نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. آپ نے جو ہارڈ لائنرز ہیں جو کہ بندوق اور پسٹل اور اس کے ساتھ جا رہے ہیں, آپ نے ان کو ڈیفرنٹ طریقے سے کرنا ہے. آپ نے اپنے جو بھی پلان کرنا ہے اس کے اندر آپ نے مذاکرات بھی رکھنے, اس کے اندر آپ نے یہ آپریشنز بھی رکھنے, اس کے ساتھ یہ ملٹی فیسٹس, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو لوکل لوگ ہیں اور جو جرگے ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوگا. جب آپ ان طریقوں سے جاؤ گے تو تب کہیں جا کے یہ ایڈریس ہوگا, ورنہ آپ اگلے 20 سال بھی لگے رہو نہیں ہوگا. اور بلیڈ کون ہو رہا ہے؟ بلیڈ آپ کا ایک صوبہ ہو رہا ہے, یہ 2 صوبے ہو رہے ہیں, اور وہ انفارچونیٹلی صحیح یا غلط وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جان بوجھ کے زیادتی ہو رہی ہے. اس وقت کے پی کی کوئی پولیٹیکل پارٹی اس چیز کے حق میں نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹی کے پی کی اس حق میں نہیں ہے. سو دیر مسٹ بی سم تھنگ کہ جس کو آپ کو سننا چاہیے.